پاکستان کے دیگرگوں حالات میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا تازہ ترین اختلافی نوٹ ایک ایسا دھماکہ ہے جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں، اور اس سے نکلنے والی حدت خدا نخواستہ ہر شے کو جلا کے خاکستر کر دے گی۔ ابھی تک عدلیہ میں جو اختلافات نچلی سطح پر نظر آ رہے تھے وہ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ نے اس سب کا ڈھول کا پول بنا دیا ہے۔ ایک عجیب قسم کی صورتحال موجودہ چیف جسٹس نے پیدا کر دی ہے۔ ابھی لوگ بڑی مشکل سے اس بات کو ہضم کرنا چاہ رہے تھے کہ فوج نے خود کو سیاست سے کیا الگ کر لیا ہے، جس کے شواہد بہت کم نظر آتے ہیں۔ ایسے میں عدالت نے، ملکی عدلیہ نے اپنے آپ کو ملک کی سیاست میں ملوث کر لیا ہے، اور پچھلے چند دن سے اس کے شواہد نہایت واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ 3 لوگ، چیف جسٹس، اس کے ساتھ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن، یہ 3 کی تو کون ایک طرف ہے اور پوری سپریم کورٹ ایک طرف ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جو اپنا اختلافی نوٹ آج سر عام کیا ہے، اس میں ان کا یہ فکرہ بہت غور طلب ہے کہ سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہ نوٹ انہوں نے انتخاب التوا کیس میں جو دیا تھا اس کی تفصیل بتائی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات سے متعلق یہ از خود نوٹس کیس ہے جو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اور جس کا فیصلہ چند دن پہلے آیا ہے۔ اس کا یہ تفصیلی نوٹ جو اختلافی نوٹ ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ کا ہے۔ 25 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی نوٹ ہے۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار کی آئینی تشریح بھی ضروری ہو گئی ہے، یہ کہنا ہے جسٹس اطہر من اللہ کا۔ تفصیلی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ سیاستدان مناسب فورمز کی بجائے عدالت میں تنازعات لانے سے ہارتے یا جیتتے ہیں، لیکن عدالت ہر صورت میں ہار جاتی ہے۔ سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے 25 صفحے کی اس نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ میں 23 فروری کو ہونے والی از خود نوٹس کیس کی سماعت میں جسٹس اطہر من اللہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے الگ سے نوٹ بھی تحریر کیا ہے جو اب تفصیلی طور پر جاری ہو گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس بینچ سے الگ نہیں ہوا، مجھے الگ کر دیا گیا۔ میں نے کہیں بھی، کسی بھی فورم پہ، کسی بھی جگہ پر یہ بات نہیں کی تھی کہ میں اس سے الگ ہو رہا ہوں۔ ایک حوالے سے انہوں نے چیف جسٹس پر دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے۔ اس تفصیلی نوٹ کے پیراگراف 19 اور 20 کے بعد میرے جیسے بھی طالب علم کی یہ رائے ہے کہ چیف جسٹس کو اپنے منصب کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ اس صورتحال میں اپنے ایک بردر جج کے اس تفصیلی نوٹ کے بعد وہ اپنے آپ کو اس منصب سے خود الگ کر لیں۔ پیراگراف 21 میں ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ سمیت ملک کے تمام اداروں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے بعد اب عدلیہ سیاست میں شامل ہو گئی ہے، اور اس کے واضح ثبوت ہمیں سپریم کورٹ اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں کہ جو آدمی ان کے پاس حزب مخالف کا جاتا ہے وہ اسے فوراً کوئی کسی تفصیل میں جائے بغیر ضمانت دے دیتے ہیں۔ یہ انارکی کی صورتحال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب ہماری عدلیہ عین کے بغیر صرف دلیہ رہ گئی ہے۔